الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت کی فرض کی ہوئی عبادات کی سب سے پہلے تو دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک کو حقوق اللہ اور دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی فرض کی ہوئی عبادتوں کی دوسری تقسیم مالی اور بدنی اعتبار سے، کہ بعض عبادتیں تو ایسی ہیں جس کو مال کے ذریعے سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جس کو بدن کے ذریعے سے ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا. اور ایک عبادت ایسی بھی ہے کہ اس میں مال بھی لگتا ہے اور بدن بھی اس میں جو ہے کام آتا ہے، لہذا اس کو مالی اور بدنی دونوں قسم کی عبادت کہتے ہیں. جو حج ہے کہ حج کے موقع پر مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جان بھی لگانی پڑتی ہے. تو ان عبادتوں میں جو عبادتیں مالی ہیں وہ عبادتیں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. یعنی سمجھے کہ مالی جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے. اسی لیے مالی عبادتوں پر ثواب بھی زیادہ رکھا گیا ہے اور مالی عبادتوں کو چھوڑنے پر وعید بھی بڑی سخت بیان کی ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے 5 بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے جس کو اسلام کے ستون کہا جاتا ہے. اور زکوٰۃ اسلامی معاشرے میں ان افراد کی معاشی خوشحالی کی ضمانت ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی روزی کمانے سے قاصر ہوتے ہیں. وہ لوگ جو محرومی کی زندگی بسر کرتے ہیں، قسم کرسی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایسے مسلمانوں کی کفالت خوشحال مسلمانوں پر زکوٰۃ کے ذریعے سے فرض فرما کر کے اور حکم دیا ہے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ چلاتے رہو. یعنی معاشی اعتبار سے ان کی مدد کر کے ان کو بھی معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانے میں ان کی مدد کرو. اور قرآن پاک میں زکوٰۃ کی بڑی تفصیل ذکر کی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے ذریعے سے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا کہ نماز قائم کرو، نماز کا قائم کرنا بھی فرض، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو کہ یہ بھی فرض ہے. تو گویا کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے 4-5 مقامات پر. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جس قدر اہمیت نماز کی ہے ویسے ہی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک زکوٰۃ کی بھی.
دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی تھی والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان میں سے مخصوص حصہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ ان کو ایک دردناک عذاب کی بشارت سنا دی کہ عن قریب اس کو ایک دردناک عذاب ان لوگوں کو ہونے والا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے تپایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ تو جہنم سے باہر لا کر کے اس کو نہیں لگے گی، بلکہ اس کو جہنم میں لے جا کر کے اور اس کا مال گرم کر کے اور پھر اس کو داغا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس جو کچھ تم اپنے لیے جمع کرتے تھے اس کا ذائقہ بھی ذرا چکھو۔ یعنی بڑی سخت قسم کی وعید ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، زکوٰۃ کا مطلب ہے صفائی ستھرائی، اور شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ نصاب کے مطابق مال اگر کسی شخص کے پاس ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر چکا ہو اور وہ مال اس کے اوپر جو قرضہ ورزہ ہے اس سے بھی علاوہ ہو، تو سال گزرنے کے بعد 2.5% اس میں سے زکوٰۃ ادا کی۔ نصاب کیا ہے؟ صرف سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، صرف چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی کچھ پیسے سب ملا کر کے ہیں، یا کسی کے پاس صرف پیسے ہیں، تو اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، جو تقریباً 35-36 ہزار روپے آج کے دور میں بنتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک آدمی کے پاس 35-36 ہزار روپے کے قریب رقم ہو، اس کی ضرورت سے زائد ہو، قرضہ ورزہ اس کے اوپر نہ ہو، اور اس رقم پہ 1 سال گزر جائے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اچھا، کمیٹیاں ڈلتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اکٹھی نکل آتی ہے۔ اب یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے اپنے ہیں، یہ آپ کے ذاتی ہیں، لہذا اگر ایک شخص کے کسی کمیٹی میں ڈلے ہوئے پیسے 35-36 ہزار روپے کی مقدار کو پہنچتے ہیں، تو سال گزرنے کے بعد اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، 2.5% اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں ادا کرے گا۔ اور قرآن پاک میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے مصارف کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو کسی کی ملکیت میں دینا ضروری ہے، زکوٰۃ کے مال کو کسی کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسجد بنانے میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کسی کام کی تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بلکہ
کیونکہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، لہذا اگر ہم مسجد میں پیسہ لگائیں گے تو ہم نے اس کو کسی کا مالک نہیں بنایا، لہذا کہتے ہیں کہ وہ وقف جگہ کو بنانے میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، کسی نے ایک سرائے بنائی ہے، مہمان آ کر کے اس میں ٹھہرتے ہیں، مسافر اس میں ٹھہرتے ہیں، تو ان مسافروں کے کھانے پینے کا بندوبست تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو ہم لائے ہیں وہ مسافر اس کے مالک ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ وہ جگہ وقف ہے لہذا اس کے بنانے میں اس کو نہیں لگایا جا سکتا۔ سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ اگر آپ کے عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی شخص غریب مسکین ہے تو سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا اس کو، آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دیں، پھر اس کے بعد اگر آپ کے عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہے تو آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے لوگ پھر زیادہ مستحق ہیں۔ اگر آپ کے اپنے علاقے میں مستحق لوگ موجود ہیں اور آپ زکوٰۃ کی رقم کو کسی اور جگہ پر منتقل کرتے ہیں تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی شخص غریب مسکین ہے اور وہ آپ کے شہر سے دور بھی رہتا ہے تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کا مال اس کو دیں، یہ زیادہ مقبول ہے، اور اس کے متعلق زیادہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دل میں نیت وہ دکھاوے اور ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس لیے زکوٰۃ نہ دیں کہ لوگ دیکھیں یار فلاں آدمی کتنا اچھا آدمی، وہ کتنے زیادہ اس کے پاس پیسے ہیں، کتنا کامیاب آدمی ہے، دیکھو زکوٰۃ ادا کرتا ہے سارے لوگوں کو۔ اگر آپ کے دل میں یہ نیت آ گئی تو آپ نے جتنا بھی خرچ کیا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا، اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ ریاکاری کی وجہ سے پکڑ ہوگی آپ کو، اس لیے کہ ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے کہ جو کام اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے تھا آپ نے اللہ کے ساتھ ملا کر کے ایک انسان کو اور اس کو دکھانے کے لیے بھی کام کیا، تو اس کو علماء نے شرک خفی لکھا ہے، چھوٹا شرک لکھا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ریاکاری اور تکبر یہ شرک کے بعد سب سے بڑے گناہ ہیں، اور اللہ رب العزت ریاکاری اور تکبر سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، لہذا ارشاد ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے اور میں ہی اس لائق ہوں کہ میں تکبر کروں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ صرف میرے لیے ہے کہ میں تکبر کر سکتا ہوں، اور یہ میری چادر ہے کہ کوئی اور شخص اس لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کام کرے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی یہ بات بتائی تھی کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے جس مہینے میں اس پر سال پورا ہو جائے تو چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو آپ کے اوپر زکوٰۃ آ گئی۔ جنوری کے مہینے میں آپ کے پاس نصاب پورا ہو گیا، 35-36 ہزار روپے میں نے جو آپ کو بتایا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، جنوری کے مہینے میں پورا ہو گیا۔ اگلے سال جنوری کے مہینے میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن عام طور پر رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت ہر عبادت کا ثواب 70 درجے یا 700 درجے زیادہ عطا فرماتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زکوٰۃ اپنے صدقات رمضان کے مہینے میں کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ہمارے ان تھوڑے سے روپوں اور سامان کے بدلے ہمیں 700 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ نیکی ہر انسان کو چاہیے، ثواب ہر انسان کو چاہیے، کامیابی ہر انسان کو چاہیے،
لہذا اگر رمضان کے مہینے میں ہم اپنا زکوٰۃ اور صدقات ادا کریں گے تو اس کے ذریعے سے ثواب زیادہ ملے گا. اور زکوٰۃ نہ دینے پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت زیادہ وعیدیں ہیں کہ ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، اور جہنم میں لے جا کر کے پھر ان کا جمع کیا ہوا مال گرم کر کے، جہنم کی آگ میں اس کو گرم کر کے بالکل سرخ کر کے، اور پھر اس آدمی کے پیشانی کو اور اس کی چہرے کو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا اس سے، یعنی اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال جمع کرتے رہے، آج اس کا یہ بدلہ چکھ لو. تو اس لیے زکوٰۃ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہمارے پاس نصاب کے مطابق مال ہے تو ضرور اس کی زکوٰۃ ادا کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی بھی ہو جائے اور قیامت کے دن کی جو وعید ہے اس سے بھی ہم سب بچ جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.